الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ سونے دی حمد اور ثنا تو بعد آقا کریم رؤوف الرحیم آمینہ دے لال رب دے محبوب دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ آپ دی اور میری حاضری قبول فرمائے کی نہ ہے سنگی محفل کران والے
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے نو جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ فیصل عمران نے بابا جی خادم صاحب دے اسال ثواب واسطے اس وزم دا اہتمام کیتا ہے۔ ساری زندگی بابے خادم نے جیڑی گل تے پہرا دیتا ہے وہ آیت میں خطبے چ پڑھی ہے۔ میرے تو بعد حضرت علامہ مولانا فیضان الحسن صاحب دا خطاب ہوئے گا، ساڈے علاقے دے نوجوان خطیب نے، وہ تانوں محظوظ کرنگے اور تقریر سنانگے۔ میں اپنے حصے دا جو میرا حصہ ہے وہ میں تانوں سنان لگا۔ اے حضرات محترم، رسول اللہ دی عزت اے بندیاں دی عطا کردہ نہیں، رسول اللہ نو عزت اللہ عطا فرمائی۔ غور چاہیے اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ جس نو اللہ چاہے وہ عزت دیندہ ہے۔ جیڑی شے دتی اللہ ہوئے وہ بندے لے کی میں سکتے، بندیاں دی دتی شے بندے لے سکتے، جدو دتی اللہ ہے تے بندے کی میں لے سکتے۔ عزت جن بھی ملی ہے اللہ دیتی ہے۔ اچھا ہون اللہ سونیا دیندہ بھی تو ہے تے لیندہ بھی تو ہے، تو دتی کنوں ہے، عزت کنوں عطا کیتیا؟ میرے رب فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ دی اللہ دیتی ہے اپنے رسول نو۔ اللہ عزت والا ہے، اللہ دا رسول عزت والا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تے جتنے میرے نبی دے غلام نے وہ عزت والے نے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس گل نو جان دے نہیں۔ عزت تے میرے اللہ اپنے نبی دیتی ہے، منافقانوں یہ خبر نہیں کہ جدو دین والا اللہ ہوئے بندے گھٹانا چان میتے گھٹا نہیں سکتے، ایمی سوری دے ٹیلے لیندے پہ۔ کوئی سمجھ آئیے گل دیکھے نا، کدی خاکے، کدی گستاخیاں، کدی کوئی بکواس، کدی کوئی گھٹیا پن، کدی کوئی غلیظ گل۔ سجنا کتھے ابو جال تو لے کے بندے ٹیلے لیندے پہ، لیکن میرے رب دا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سونیا جویں جویں ویڑا لنگ دا گیا میں تیریاں عزتاں اور بدان دیا جانیا۔ لے سارے بندے ٹل لا لین، ابو جال تو لے کے فرانس دے بدبخت صدر تک ہر دور دے ابو جال نے میرے نبی پاک دی عزت گھٹان دی کوشش کی ہے۔ امام حسین تو لے کے خادم حسین تے ہر عاشق نے یار دی عزت دا پہرا دے کے دسیا ہے۔ بھائی دیوانے ہو گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ امام حسین تو لے کے بابے خادم حسین تک ہر دور دے عاشق نے اپنے یار دی عزت یار دے دین دا پہرا دے کے دسے اینج دے دے۔ دنیا جتنی مرضی عزت میرے نبی دی گھٹان واسطے کوشش کرے، لیکن تاریخ گواہے گھٹان والے مٹ گئے، یار دا ذکر مڑ ودھا گیا۔ اللہ اکبر۔
تائی تے اللہ والے فرماندے نے عقل ہوتی تو عقل ہوندی تے بھلا رب نال لڑنا نہیں جیڑا نبی دی عزت گھٹان دی کوشش کردا ہے او تے رب نال متھا لائی بیٹھا ہے عقل ہوتی تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹھائے اسے منظور بڑھانا تیرا یہ گٹھائے اسے یہ گٹھائے اسے منظور بڑھانا تیرا یہ اور ورفعنا لاکا ذکر رکھتا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا ذرا بھائی گل بھائی سمجھ کے گٹھان والیاں دا اپنا ذہن ہے تے ودان والیاں دا اپنی دنیا ہے غزوہ ہے صلح حدیبیہ علامہ صاحب حدیبیہ دے مقام تے رسول اللہ تشریف فرمانے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت دین والےاں تو بھی صدقے جاواں تے عزت تے پہرے دین والےاں تو بھی صدقے جاواں ہاں سرکار نے صلح نامہ حدیبیہ لکھن واسطے مولا علی سرکار نو حکم فرمایا علی لکھو ایک گل اتنے عرض کر کے مڑ گا گزراں گا یعنی من غور کرنا ہے بھائی جدو میثاق مدینہ ہویا ہے نا میثاق مدینہ اے یہودیاں تے مسلماناں دے درمیان ہویا او بھی مولا علی لکھیا ہے جدو مکے والیاں مشرکاں دے تے مسلماناں نے مدینہ دے درمیان معاہدہ حدیبیہ ہویا ہے او بھی مولا علی لکھیا ہے اے دے وچ ایک رمز ہے اے گلاں ظاہر کر دیاں نے کہ کاغذ قلم مولا علی کولی ہوندا جدو مولا علی کولے تے دوجیاں نال سان لڑن دی کی لوڑے باو کاغذ قلم نہ دے دے یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل وہ جو ہوندا ہی مولا علی کولے سائیں منگن والے سائیں دین والے دوجیاں نال کیوں لڑدے ہو فلانے کاغذ تے قلم نہ دیتا کوئی سجڑ سمجھ آئیے کوئی گل درمجے چندی نو پھر سمجھ لیا کرو اگاں پھر تفصیل موڑ کے نہیں کرنا کاغذ قلم سائیاں دینا ہوندا تے کوئی مائی دا لال روک سکدا ہی نہ مولا علی تو تکڑا ہے
یہ سمجھ آ گئی کوئی؟ ہاں جی اکبریا سمجھ آئی یا جانے مان جانے؟ توجہ ہو گئی حضرات؟ ویلیو اور عزیزو اکبر ساڈا مرید بھی ہے تو ساڈا مڑ سجن بھی ہے نا نال، مرید پیارے بھی تے ہوندے ہوئے نا۔ ہاں لو بھئی ذرا دھیان کرو، حضور نے فرمایا علی لکھو، ذرا رسول اللہ دی عزت کی یہ انہوں سمجھ لینا۔ مولا علی تو لے کے مہر علی تک، مولا علی تو لے کے مہر علی تک، امام حسین تو لے کے خادم حسین تک، حضور دی عزت تے پہرا دین دا والی سنیا نو۔ اور بندے تھوڑے نے دنیا ہے، مولوی روز نہیں کدائیں جلسہ کدی کیتی کھڑا ہوں تے کدی کدائیں سن دے نا، سارا مولوی ہے تو بڑا مشہور ہے، وہ روز نہیں جلسے کیتی کھڑا ہوں، یہ دا مطلب ہے وہ جلسہ کرنا دی جاشتا ہے، بس نبی دی عزت واسطے نہیں ہوندہ، وہ جدو بھی کیتا ہے سنیے ہی کیتا ہے۔ نال دوجی بھی سن لو، پورا ملک جو بلاک کر چھڑ دے نواسی آستے نکلے ہیں، سارا ملک بند ہویا پہ ہوں ہے، اتھے بھی روڈ باندے، اتھے بھی روڈ باندے کیے جی حسین پاک دے غلام نکلے نے۔ یہ دا مطلب ہے نکلن دی جا چونانوی ہے، نکلن دی جا چونانوی ہے، تے نواسی آستے نکل دین کوئی ایک باری کہ نہیں روڈ نانے آستے بھی بلاک کر چھڑ دے، کچھ آنوی پتا لگتا ہے پہرے دار تے منن آلے دے ہیں، لیکن انہاں تو بھی نکلی تا نا، جدوں بھی نکلے رسول اللہ دی عزت تے رسول اللہ دی آل تے اصحاب دی عزت واسطے نکلے، ادو رسول اللہ دے غلام ہی اٹھے اور پہرا دیتا۔ یہ تو ثابت ہوندہ ہے، میں بڑا حیران ہوندہ، یقین کرو میرے گلان دے تجزیہ کری دیں، اسی لگے جانے ہونے ہیں، تے آج وہی کسانہ چنیوٹ اڑتاڑ کیتی ہے، اسی اوپر لگے چوکے چڑتاڑ کی گالے، انہوں نے کہا کسانہ اڑتاڑ کیتی ہے، کیوں؟ انہوں نے گنے دے ریٹ دا روڑا ہے، میں کہا بھی مڑ گنہ ہے جو انہوں دا تے روڑا بھی، میں تا ایک منٹ بھی نہیں کھلوتا، میری جو ایک مرلہ گنیا دا نہیں مہینے نہ نال کھلون دی لوڑ کے لیے کھلووے او جنہ دے گنے ہیں، ساڑھے گنے نہیں تھے اسی چوکے کیوں درنا دے، جنہ دے گنے نے انہاں درنا دے کہ دس آئے با گنے ساڑھے ریٹ دا روڑا ہے، کو سمجھ آئیے انڈیا دے اندر کسان دھرنا دیتی بیٹھے، کسانہ نے مودی حکومت کے خلاف دھرنا دیتا ہے، کسانہ نے جنہ دیاں زمینہ نے وہ کسان نے انہاں اپنے کھیت دے تحفظ واسطے اتھے دھرنا دیتا ہے، ثابت ہویا ہے کھیت انہاں دا ہے تے درد بھی صنعتکار نال کوئی نہیں، مزدور نال کوئی نہیں، فوج نال کوئی نہیں، پولیس نال کوئی نہیں، صرف کسان نے، کیونکہ روڑا کسانہ دا ہے، گل کسانہ دیئے، بس اب سمجھے جیڑی لیڈی ہیلتھ ورکر نے انہاں عمران خان دے گھر دے سامنے دھرنا دیتی رکھی ہے، انہاں نے کوئی اپنا دوائیاں دا روڑا، کوئی سمجھ آئیے؟ ٹیچران نے جڑے اسکول ٹیچر ہوندے نے اینا اسلام آباد مارچ کیتا ہے، اپنیاں ملازمتاں پکیاں کرائن آستے ملازمتاں انہاں دیاں یا تے مارچ بھی انہاں دیا وہیں ویچ کوئی نہیں داخل ہویا، میں تو اگر کو پوچھے با تُسی کیوں نہ ہوندے تو میں کہاں گا بھئی میرا ہے نا کماند میرا ہے میں کیوں بما، نہ کھیت میری ہے میں کیوں انہاں نال بما، میں نوکری تے لگا کوئی نہیں تو نہ کیوں بما، میری کو نوکری ہے، اے دا مطلب ہے جن دی جیڑی شے ہوئے
جندہ جس شے نہ تعلق ہوئے وہ دے تحفظ واسطے بند ہے دنیا اچھ کلمہ نبی دا سارے ہی پڑھ دین پر انجھے اے دنیا نوڑ پتہ لگ گیا ہے میں پاکستان دے مسلمان آئی چون نبی کنہ دا ہے اتر سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی اے پتہ لگ گیا بندیاں با نبی کنہ دا ہے کوئی اور نکلے جماعتاں بڑیاں لیکن جدو بھی مار کھا دیئے کوئی چھوٹا موٹا کدے بیٹھے کیتا کچھ کیتا ہے روڈ بلا کوئی گال جو کیتا ہے وہ کیتا سنیے یہ دا مطلب ہے بندے آندے نے بھئی جنہ دا نبی ہے وہ نکلن سان کیڑی لوڑ کوئی سجنہ ہو سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ گنیاں دا روڑا ہے تے کسان نکلن جنہ دے گنے ہیں زمین دا روڑا ہے تے وہ نکلن جنہ دی زمین ہے ایسی کیوں نکلی ہے اس سے تو 72 دے 72 آندن وہ نکلن جنہ دا نبی ہے کچھ ویچ سیانے یہ کمنٹس بھی کرتے نے میلاد دا لنگر جو ہی کھاندے نے ڈنڈے بھی کھان میں کہا دوسری یہ گلت کر چھڑیے بتوانو یہ کوئی نہیں پتہ لگا بے دن اور تو سان ظاہر کی کیتا ہے کہ نبی آیا بھی یہ نالا تے ہون گل بھی یہی کرن اسی وہ جہاں کلمہ پڑھن والے پر نبی بات واٹا ہے تے اے گل سان منظور ہے کہ نبی ساٹا ہے سان اے گل منظور ہے اور اسی یہ سودے تے کھلوتے ہیں کاغذ قلم مولا علی سرکار کھوڑے تے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی سرکار نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو سائیاں نے لکھ دیتا اس ویلے سہیل بن عمر انہاں کہا جی سن اعتراض ہے کس گل تے انہاں کہا جی اسی الرحمن تے الرحیم نو جان دی لہذا ایک کٹ کے کوئی اور گل لکھو حضور نے فرمایا علی الرحمن تے الرحیم مٹا دیو تے لکھو بسمک اللہم مولا علی سرکار نے وہ اللہ دے دو میں نام الرحمن تے الرحیم قلم نار مٹا دی اور لکھیا بسمک اللہم بھئی سمجھ آ اللہ بھی وڈا ہے تے اللہ دے نام بھی لیکن حضرت علی نے حضور دے کہن تے دو میں نام مٹا دیتے حضور نے فرمایا لکھو ہاذا ما قاضا بہی محمد الرسول اللہ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے اس لئے انہا موڑا کیا جیسی تو ان رسول اللہ مان لئیے تے جھگڑا کیڑی گل لہذا رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھو حضور نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا ہون سمجھنا ہے میں پارا کہ میں حضور دی عزت ہو گیا ہے رسول اللہ مٹا آکھن والے خود رسول اللہ نے اچھا یہ تھے گل دسو رسول اللہ کو یہ گل بھی دس سکتے ہیں جنہاں کرنا گناہ ہوئے اگر حضور خود فرما رہے ہیں مولا علی یہ دا مطلب ہے مٹانا جائز ہے فتوے دے اعتبار نال جائز ہے علی مٹا کلم چا تھلے رکھی جد کی تی سونے میرے اس رب دی قسم جی دے قبضے چلی دی جانے میں کدی بھی تو اڈا نام نہیں مٹا سکتا اے گل توجہ ہوئی حضرات
ذرا سمجھ لو، سنے آؤ، اللہ بڑا ہے تے اللہ دے نام بھی بڑے نے، لیکن مولا علی نے بڑے نام مٹا دیتے، حضور دا نام نہیں مٹایا، حالانکہ آکھیا دومی واری رسول اللہ نوئی، لیکن مولا علی سن دس گئے کہ رسول اللہ کہن کہ اللہ دا نام مٹاؤ تے اسی مٹاواں گے، کیونکہ اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، لیکن جدو واری آوے نا عزت اور ناموس مصطفیٰ دی، اس ویلے اسی نام نہیں مٹاوا گے بلکہ نام دی عزت اور حرمت قربان ہو جاواں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد فرماتے نے تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ۔ اے مڑ عاشق ہے نا، عاشقاں دی اپنی وانڈے میں گل سنیدا رہنا کہ شیراز دا ایک شاعر گزریا ایران دا، حافظ شیرازی، حافظ صاحب بہت بڑے شاعر، فارسی ادب وچ حافظ صاحب دا نام ہے، ایک سادی شیرازی نے حافظ شیرازی، حافظ سادی صاحب اور نے جویں اس وقت لندن تے نیو یارک نے دو شہر دنیا دے بڑے شہر اور ترقی یافتہ، ایویں کسے دور وچ مسلماناں دے دو شہر سمرقند اور بخارا تہذیب و ثقافت دے مرکز آئے۔ بخارا شریف نو مدینہ تو صوفیاء اور مدینہ تو تجار آکھیا جاتا ہے، یعنی اہل علم دا بھی شہر ہے تے صنعت و حرفت تے تجارت دا بھی ہب اور مرکز ہے پوری ورلڈ دا، بخارا اور سمرقند تے اے شہر جس ویلے فل عروج تے آئے او اس ویلے دے عظیم فاتح امیر تیمور دا دور سی۔ سمرقند اور بخارا ترکستان دے اندر سنٹرل ایشیا جس نو چلدے، رشین سٹیٹ سی ہن آزاد ہو گئی ترکستان۔ امیر تیمور پوری دنیا تو علماء اور فضلاء نو تے اکٹھیاں کر دیتا، اور امیر تیمور اتنا بڑا فاتح گزریا ہے کہ اے فتح کردہ کردہ دنیا دے اس کونے تے پہنچ گیا سی جتھے سورج غروب ہو کے پھر فوراً طلوع ہو جاتا سی، صرف مغرب دی نماز پڑھی دی ہے، عشاء دی نماز دا ویڑا ہی کوئی نہ ہوتا۔ تو پھر اس نے اس وقت فتوہ پوچھیا سے جڑے مفتیان کرام لشکر وچ موجود سن کہ تے نماز عشاء کی کرا، تو انہاں فتوہ دیتا سی کہ نماز عشاء نہیں پڑھا، کیونکہ نماز تاں ہوندی ہے جو وقت ہوگئے، تو چونکہ وقت ہی نہیں لیا نماز نہیں۔ اتنا بڑا فاتح اس دے چونکہ دارالخلافہ سی سمرقند اور بخارا، دو میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، نال نال حافظ صاحب اپنے ذوق میں چاہے حافظ شیرازی انہاں کیا انہاں شعر بولیا کہ اگر
ترک شہرازی بدستاور دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را کہ اگر او میرا محبوب شہرازی میرے دل تے ہاتھ رکھ کے نو اپنے ہاتھ چ لے لوے میرے دل نو تے جیڑا اون دے رخسار تے سیاہ تل ہے نا میں اون دے تل تو سمرقند تے بخارا وار کے دے دے گل دی سمجھ رڑی جے کہ کوئی محبوب دی رخسار دے تل تو بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را تو میں یار دے رخسار دے تل تو سمرقند تے بخارا بخش دیا اس ویلے پھر بڑیاں بندیاں دے شعر آئے مشہور ہو جاندے ہیں ہوندیاں تیمور دیاں کرنا تائیں بھی گل پہنچی با ایک شاعر تیریاں شہراں دا مل پائے تیمور بہت بڑا فاتح سی اس نے شیراز فتح کیتا شیراز جڑا حافظ صاحب دا شہر سی اس کو بھی فتح کر لیا اسے کیا وہ شاعر پھاد کے لیا حافظ صاحب اور پھاد کے پیش کر دیتے اسے کیا تو ہی وہ شاعر جن نے آکھیا کہ میں یار دے رخسار دے تل تو سمرقند دے بخارا وار چھڑا اسے کیا جی میں ہی اسے کیا تینوں پتہ نہیں سمرقند تے بخارا دی کی قیمت ہے حافظ صاحب بڑے مفلس غریب آئے انہوں نے پتہ لگ گیا بادشاہ نے گل پسند نہیں آئی کسے مانڈنا نکل انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جی ایڈے فضول خرچ نہ ہوندے تے کوئی ٹکا ساڑھے حال بھی ٹکیا ہی ہوگا کچھ سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہے باجی ایڈے فضول خرچ نہ ہوندے تے کوئی ٹکا ساڑھے حال بھی ٹکیا ہوندہ اسی دینج دیاں سمرقند تے بخارا بھی آ جان تے یار دے تل تو وار چھڑنے اسی دینج دیاں بادشاہ ہس پیا ہوتا ہے کہ جان دے ہوئے تے مجنون لگتا ہے اللہ اکبر عاشق ہوندے نے بھائی آئے تے دنیا دے عاشق نہیں تے جڑے عاشق مدنی ماہی دے ہوئے ہون جڑے عاشق یار دے ہوئے ہون جنہ یار دا رخسار و دعا دا تکیا ہوئے او تے پھر انجیاں دے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام ایک جان کیا دو جان فدا دو جان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام اللہ دی بارگاہ اللہ میری